السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 سے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے، واو اور من سے ہم انہی، وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے، امیون کچھ ان پڑھ لوگ بھی موجود ہیں، لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ جھوٹی خواہشیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں ان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، جب بھی اللہ سے پہلے ان آ جائے تو ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے، وَإِنْ اور نہیں ہم وہ، إِلَّا مگر يَظُنُّونَ وہ سب گمان کرتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ جب بھی مسلمانوں کے پاس جاتے، مومنوں کے پاس، تو کہتے ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں، اور جب وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ان کا بعض کی طرف اکیلا ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے کہ جو کام تورات میں موجود ہیں تم کیوں مسلمانوں کو بتاتے ہو، تم ایسا نہ کرو کہ کہیں مطلب تم ہی یہ سب بتاؤ اور یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کو بطور حجت پیش کر دے، تم ایسا نہ کرو۔ یہ تھے ان کے ان پڑھ لوگ جو بالکل نہ خود تورات کو پڑھے ہوئے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول اور احکام ہیں جن پر اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ وہ بس اپنی ہی جھوٹی توقعات میں مگن رہتے، اور جو کچھ ان کو معلوم وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھتے، تو یہی کہتے کہ بس ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، نہ ہی ہمیں دوزخ کی آگ لگے گی، اللہ تعالیٰ نے جہنم تو ہمارے لیے بنائی ہی نہیں ہے، ہاں اگر ہمیں کوئی عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن کے لیے یہ عذاب ہوگا، جیسے کہ اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، یعنی جو ان پڑھ لوگ تھے ان کا تو عقیدت ہے نا، اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ سے لے کر اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسر ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب، اس آیت تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ان پڑھ لوگ تھے ان کے یہ مذمومہ عقائد بیان کیے ہیں کہ ان پاگلوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے، جو تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے آ رہے ہیں کہ اگلی آیت میں فویل للذین یکتبون، وہ لوگ ہیں جو عالم تھے یہود کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل تو ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون کہ وہ سب لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں، ھذا یہ سب لکھا ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، کیوں یہ سب کہتے، لیشترو تاکہ وہ سب خرید لے، بھی اس کے ساتھ، ثمنن قلیلا دنیا کی حقیر سی تھوڑی سی، ثمنن تھوڑی سی، قلیلہ ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی، دنیا کی حقیر سی قیمت، فویل تو ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یعنی یہ اب علماء یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے تورات کی شروحات میں اپنے علماء کے فتاوی کو بھی شامل کر لیا، اپنے ہی لوگوں کے فلسفوں کو بھی ایڈ کر دیا، اپنی ہی دنیاوی مفادات کو بھی ایڈ کر دیا، اور کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، حالانکہ ہوتے اپنے ان کے مفکروں اور فقہا کے خیالات، یہ سب کچھ بائبل میں انہوں نے شامل کر دیا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے ان کو کسی قسم کے فتویٰ دینے کی کبھی کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئی، جیسا چاہتے جب چاہتے اپنے ہی ہاتھوں سے فتویٰ لکھ کر کتاب اللہ میں ایڈ کر دیتے، یا پھر کچھ تحریف رد و بدل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور ہلاکت ہے مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے بھی جن کے ہاتھوں نے یہ سب لکھا ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے وہ کتاب اللہ کو بدل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ صرف
بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ دین کو بدلنے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، اور پھر اپنی من پسند احکام، اپنے من پسند شروط، اپنے من پسند فتاوا بنانے کے لیے دین کو بدلا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس ذکر سے مراد قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، لیکن پھر بھی تنبیہ کی جا رہی ہے تمام دنیا جہان کے لوگوں کو کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا حدیث بھی تو وحی الہی ہے نا، جس طرح قرآن وحی الہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، یہ انڈائریکٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن اور حدیث کو بدلنے کی کوشش کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو ان سب کے لیے، چاہے وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں یا اب کے لوگ ہیں، تو یہ عذاب فویل للذین، یہ ہلاکت سب کے لیے ہی برابر ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہ تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر ایامن دن ہوں گے، معدودہ گنتی کے ہی۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم کیا پکڑ رکھا ہے تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے ساتھ تم نے کر رکھا ہے عہدن کوئی مضبوط وعدہ، فلن یخلف اللہ، اگر تو وعدہ ہے تو یاد رکھو فلن ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف ورزی کرتا اللہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا تقولون تم سب کہہ رہے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، ما جو لا نہیں، تعلمون تم سب جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام کو بیچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنے ہی فتاوا کو ایڈ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت دنیا کی خرید رہے ہیں، تھوڑا سا بدلہ، حقیر سا بدلہ دنیا کا لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو انہوں نے یہ کہا نا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اس آیت میں کہ ہمیں تو عذاب چھوئے گا ہی نہیں، صرف چند دن چھوئے گا، جو ہم جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو آگ کا عذاب چھوئے گا نہیں، جہنم ہمارے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے، ہم چونکہ انبیاء کی اولاد سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے ہیں، اگر تو ہمیں عذاب ہوا ہی ہوا تو صرف چند دن ہوگا، صرف وہ 40 دن ہمیں عذاب ہوگا جو 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس بات کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مضبوط وعدہ پکڑ رکھا ہے؟ اگر تو تمہارا کوئی وعدہ ہے، پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر یہ وعدہ نہیں ہے تو پھر تم یاد رکھو تم اللہ پر وہ کیوں کہہ رہے ہو جو تم جانتے تک نہیں ہو، حالانکہ مطلب ان کو علم ہے اس بات کا کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا، اس کی آگے تشریح اگلی آیات میں آئے گی، ان کو علم ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، دوسرے لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔